नाजरीन, मुग़ल बादशाहों का दौर हुकूमत आम तौर पर शानदार और इंतहाई मौसर निज़ाम हुकूमत के तौर पर मारूफ़ है, मगर तारीख़ पर गहरी नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि आखिरी दौर में ताकतवर मुग़ल ख़ानदान इंतहाई बदनज़मी का शिकार हो गया था और पे दर पे बादशाह बदलने से पूरी सल्तनत को नुकसान पहुँचा था। आज की इस वीडियो में पेश हैं एक ऐसे मुग़ल शहनशाह के दौर हुकूमत की दिलचस्प तफ़सीलात जिसके दौर में असल हुकूमत उसके एक दरबारी ख्वाजा सरा के पास थी। अगर आप मुख्तलिफ़ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोस आपको फ़ौरी मिल सके। नाजरीन, मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला खुद से पहले 3 साहिबान इक़्तिदार की तरह कमज़ोर हुक्मरान था। उसकी वफ़ात 1748 में हुई तो उसके इकलौते बेटे अहमद शाह 22 साल की उम्र में तख्त नशीं हुआ। अहमद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के एक मजबूत वज़ीर सफदर जंग की सरबराही में मुग़ल उमरा की एक जमात ने तख्त पर बिठाया था, ताहम जवानी के बावजूद वो अपने वालिद से ज़्यादा मजबूत न था, क्योंकि बादशाहत के लिए उसकी तालीम व तरबियत ही नहीं हुई थी, बल्कि शक्की मिजाज और कंजूस वालिद ने उसे दिल्ली महल के एक कोने तक महदूद रखा था। वो हरम की ख़वातीन और वालदा की डांट डपट में बड़ा हुआ। शहज़ादे को ना तो कभी किसी फ़ौज की कमांड दी गई और ना ही शाही वजीफ़ा कि वो शहज़ादों वाले शौक़ पूरे करता। यूँ बड़ा होने पर वो कुंद ज़हन, नरम खू और बेवकूफ़ निकला। यही वजह थी कि उसकी अपनी शख्सियत तो थी नहीं, लेकिन उसको कोई और जैसे और जिधर चाहे हाँक सकता था। तख्त नशीं होने वाले शहनशाह अहमद शाह की वालदा एक तवाइफ थी जो मोहम्मद शाह रंगीला को पसंद आ गई और मलका और फिर शहनशाह की माँ तो बन गई, मगर उसकी फितरत में कोई तब्दीली ना आई। शहनशाह की माँ मलका उदम बाई को यकीन था कि अगर मुग़ल हिंदुस्तान को चलना है तो नालायक और काहिल अहमद शाह के साथ किसी और को इक़्तिदार संभालना होगा, और वो खुद ही हैं। ताहम बाई में हुकूमत चलाने या उसके लिए अहल अफराद चुनने की सलाहियत तो नहीं थी, मगर उसने नूर जहाँ की तरह रियासती अमूर खुद चलाना चाहे। हर रोज़ आला अफसरान उसके पास हाजिर होते और वो पर्दे के पीछे से ख्वाजा सराओं के ज़रिए उनसे बातचीत करती। दरख्वास्तें और खतूत उसे पढ़कर सुनाए जाते और वो इन पर हुक्म जारी करती जो हतमी होते। नाजरीन, अहमद शाह की वालदा के अपने ज़ाती मुलाजिम जावेद ख़ान, जो नौजवान और वजी ख्वाजा सरा था और ताकतवर शख्सियत का मालिक था, से करीबी ताल्लुकात रहे थे। शाही वक़ार में तब कमी आई जब ख्वाजा सरा जावेद ख़ान देरीना शाही कवायद के बरक्स शाही हरम में रातें भी गुजारने लगा। जावेद ख़ान मोहम्मद शाह के दौर में हरम के मुलाजमीन के नायब मुंतज़िम और बेगमात की जायदादों का मुंतज़िम रह चुका था। वो उधम बाई के खावंद की वफ़ात से पहले ही उनके जहन और जिस्म पर काबिज़ हो चुका था। बाई के बेटे अहमद शाह के तख्त संभालने पर जावेद की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। उसे 6000 दी गई, मगर इस डर से कि ज़्यादा बातें न बने, औरंगज़ेब के दौर से चले आए जावेद ख़ान के आका रोज़ अफजूं ख़ान पर भी ये इनायत कर दी गई। ताहम वो तब तक जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने के बायस चल फिर भी नहीं सकता था। नाजरीन, शहनशाह को इक़्तिदार मिला तो वो तमाम जिम्मेदारियां भुलाकर हर वक्त नशे में धुत रहने लगा। निज़ाम हुकूमत बज़ाहिर मलका उदम बाई के हाथ में था, मगर दरपर्दा ख्वाजा सरा जावेद दरअसल ताकतवर मुग़ल सल्तनत का बादशाह बन चुका था। कुछ अरसे के बाद ये तकल्लुफ़ भी ख़त्म हो गया और शहनशाह ने हुकूमती इंतज़ाम अमली तौर पर जावेद ख़ान के हवाले कर दिया और खुलेआम तमाम मसाइल उस ख्वाजा सरा को फ़ैसले के लिए भेज दिए जाते। खुद बादशाह दिन रात नशे और जिनसी लज़्ज़त में मशगूल रहने लगा। जावेद ख़ान भी नशे और औरतों की सतलाई में कोई कमी न आने देता। ताहम इस दौरान एक नई बात यह हुई कि पहली बार औरतों के साथ साथ मर्द भी आने लगे और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि शहनशाह हर वक्त इन्हीं लोगों के साथ रहता। जावेद को 19 जुलाई 1748 को दीवान ख़ास का मुंतज़िम बना दिया गया, जिसका मतलब ये था
کہ بادشاہت اب عملی طور پر اسی کے ہاتھ میں تھی اور کسی کو شہنشاہ سے جاوید کی اجازت کے بغیر ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ان سب اختیارات سے جاوید نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی اور اس نے جاسوسی کا محکمہ، شاہی ہاتھی، سرکاری افسران کی پوسٹنگ جیسے انتظامات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب جاوید خان جنگ اور امن سمیت تمام اہم حکومتی فیصلے کر رہا تھا اور اس کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے ذریعے دولت کا حصول تھا۔ جاوید خان نے اپنے لیے منافع بخش جاگیریں اور ان سے آنے والے ٹیکس کو شہنشاہ اور فوج کی بجائے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اس ساری صورتحال میں جب مغل دربار کے امراء اور وزراء پر ایک خواجہ سرا کو حکومت دے دی گئی تو ایک تو بادشاہ کے وفادار دور ہو گئے، دوسرا جاوید خان کے خلاف بھی نفرت بڑھنے لگی۔ اخلاقی گراوٹ کی رفتار بڑھتی گئی اور احمد شاہ کے اقتدار کے دوسرے سال کے اختتام پر انتظام حکومت کمزور ہو چکا تھا۔ شہنشاہ کو نہ اپنے عوام کی فکر تھی اور نہ ہی فوج کی اور نہ ہی اپنی ریاست کی۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھا اپنی صلاحیت کے مطابق انہیں چلاتا اور شہنشاہ کو یقین دلاتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسے امور سے بھی ہاتھ کھینچ لے جس پر اس کی بڑی دیر سے نظر تھی۔ شہنشاہ لذت میں ایسا مگن ہوا کہ 4 مربع میل کا علاقہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کر دیا اور شہنشاہ اس آرام گاہ میں ان خواتین کی صحبت میں 1 ہفتہ یا 1 مہینہ تک گزار دیتا۔ بات اتنی بڑھی کہ شاہی دربان، جنہیں 1 سال سے زیادہ عرصے سے تنخواہ نہیں ملی تھی اور نہ ہی شہنشاہ یا ان کے کسی منتظم نے ان کی داد رسی کی تھی، انہوں نے احتجاجاً ایک منظر ترتیب دیا۔ انہوں نے شاہی دربار کے صدر دروازے پر ایک گدھے اور ایک کتیا کو باندھا اور جب امراء اور دیگر درباری دربار میں حاضری کو آئے تو انہوں نے ان سے کہا، پہلے آپ ان کے سامنے جھکیں۔ گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نواب بہادر ہیں اور یہ کتیا ملکہ ہیں۔ مگر سرکاری خزانہ تو سارا جاوید خواجہ سرا سمیٹ رہا تھا، تو ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے ادا کی جاتی؟ لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شاہی سامان، اسلحے، قالینوں، کھانا پکانے کے برتنوں اور کھانے کے برتنوں، کتابوں اور آلات کی فہرست بنائی گئی اور یہ چیزیں دکانداروں اور پھیری والوں کو بیچی گئیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم جو کہ 2 لاکھ کے قریب تھی، اس سے سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی گئیں۔ شہنشاہ خود جنسی لذت سے بیزار ہوتا تو شہنشاہیت کے بچگانہ کھیل کھیلتا۔ مثال کے طور پر ایک روز فروری 1753 میں اپنے شیر خوار بیٹے محمود شاہ کو اپنے ساتھ سلامی کے جھروکے کے نیچے نرگس کے پھولوں میں لے گیا۔ تمام امراء اور درباریوں کو بیٹوں کو بلاوا بھیجا کہ وہ شہزادے کو نذرانے پیش کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ پھر بچے کو مادر ملکہ اور ملکہ زمانی کے جھروکوں کے سامنے لے جایا گیا تاکہ وہ شہنشاہ کی طرح انہیں باہر سے سلام پیش کریں۔ پھر بچے کو اس کے لیے ایک نئے بنائے گئے چھوٹے خیمے میں شاہی مسند پر بٹھایا گیا اور امراء کے بچوں کو اس کے ارد گرد کھڑے ہونے کے لیے بھیجا گیا اور خود بادشاہ بچوں کے اس دربار کے دورے کے لیے گیا۔ دربار میں چل رہی اس صورتحال کی خبر جب احمد شاہ ابدالی تک پہنچی تو اسے موقع اچھا نظر آیا اور اس نے اپنے جنرل جہان خان کو کشمیر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جواب میں بادشاہ نے وہاں 1 سالہ شہزادے طالع سعید کو صوبیدار مقرر کر دیا، جبکہ ایک اور 15 سالہ لڑکے کو اس کا نائب۔ ایسی صورتحال کی وجہ سے ہی بہت سے صوبے بادشاہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور جب شاہی فوج بادشاہ سے درخواست کرتی کہ ان صوبوں کو واپس لینے کی کوشش کی جائے تاکہ سرکاری خزانے میں ٹیکس آئے تو بادشاہ اس پر بھی راضی نہ ہوتا۔ اس ساری صورتحال میں دربار کے دیگر وزیروں نے ریاست کی حفاظت کے لیے جاوید خان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم شہنشاہ اور اس کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ شاہی طاقت کے قابضین کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور انہیں ان کے چنگل سے آزاد کریں۔ جاوید خان کو گھریلو ملازموں، خاص طور پر حرم کی خواتین اور خواجہ سراؤں اور چھوٹے خدمتگاروں کا ساتھ میسر تھا اور یہی اس کے خفیہ کارندے اور سازش کے کردار بنے۔ جاوید خان نے نومبر 1748 میں
طاقتور درباری امیر اور اپنے سب سے بڑے مخالف صفدر جنگ کو مارنے کی پہلی ناکام کوشش کی۔ دربار میں اس لڑائی کی خبر جب احمد شاہ ابدالی تک پہنچی تو اس نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب یا لاہور کے مغل گورنر میر منو نے دلی سے مدد کی درخواستیں کی، مگر انہیں یہ مدد نہ ملی اور آخر حملہ آور کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔ ابدالی کے حملوں سے جرت پاتے گنگا وادی کے دو افغان قبیلوں روہیلا اور بنگش پٹھانوں نے دلی کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے پاس کے علاقے اودھ میں لوٹ مار کی۔ چونکہ اودھ صفدر جنگ کی طاقت کی بنیاد تھا، اس لیے اسے دارالحکومت چھوڑ کر اپنی تمام فوج کے ساتھ بغاوت دبانے کے لیے جانا پڑا۔ اس وقت تمام گنگا وادی اور مرکزی ہندوستان میں مراٹھا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صفدر جنگ نے چالاکی سے مراٹھوں کے مطالبات مان کر ان سے تعلقات اچھے کر لیے اور ان کی مدد سے روہیلا اور بنگش پٹھانوں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ اسی اثناء میں ابدالی نے پنجاب پر تیسری بار حملہ کر دیا۔ میر منو کو شکست ہوئی اور لاہور ابدالی کا ہو گیا۔ مغل شہنشاہ کو ان خبروں پر بہت تشویش ہوئی۔ خوف میں انہوں نے اپنے وزیر کو دلی کی حفاظت کے لیے اودھ سے بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے مراٹھا اتحادیوں کو بھی بیرونی حملہ آور سے لڑنے کے لیے ساتھ ہی لیتے آئیں۔ صفدر جنگ کو لگ بھگ 3 سال کے دوران 2 بار روہیل کھنڈ میں رہنا پڑا۔ اس دوران جاوید خان نے سازش کے تحت ان کے ساتھی میر بخشی سلابت خان کو عہدے سے فارغ کروا دیا اور انہوں نے باقی زندگی درویش کی طرح گزاری۔ صفدر جنگ 5 مئی 1752 کو دلی لوٹے تو ساتھ 50,000 مراٹھا فوج تھی، لیکن اسے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ شہنشاہ لاہور اور ملتان کے صوبے پہلے ہی سرنڈر کر چکے ہیں۔ ایسا شہنشاہ نے جاوید خان کے مشورے سے کیا تھا، جو وزیر کی عدم موجودگی میں بادشاہ کا مشیر اعلیٰ بن چکا تھا۔ تاہم طاقتور وزیر کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا اور اس نے خواجہ سراؤں کے سربراہ کو ختم کرنے اور کٹھ پتلی شہنشاہ کے پر کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ 2 جولائی 1752 کو صفدر جنگ جمنا کے پار اپنے خیمے سے دلی شہر میں اپنی حویلی جانے کو نکلا، جہاں صفدر جنگ بھی اپنے کچھ ہمراہیوں کے ہمراہ پہنچ گیا۔ دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا، جس کے بعد صفدر جنگ جاوید خان کو ایک جانب لے جا کر کچھ سمجھانے لگا۔ وہیں پیچھے سے کسی نے جاوید کے جگر میں خنجر گھونپ دیا اور کہا اپنی غداری کا مزہ چکھ لو۔ دوسرے افراد نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ سر کاٹ کر وزیر کی حویلی کے باہر زمین پر بیٹھے اس خواجہ سرا کے حواریوں کی جانب پھینک دیا گیا اور دھڑ دریا کنارے ریت پر۔ لوگ خوف سے بھاگ نکلے۔ قلعے کے اندر اور باہر جاوید خان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ حرم کے پرانے منتظم روز افزوں خان کو بہت سے عہدے واپس مل گئے اور کچھ عرصہ دلی میں سکون رہا۔ صفدر جنگ نے شہنشاہ کے تمام ملازموں کو نکال دیا۔ جاوید خان کے سفاکانہ قتل اور شہنشاہ اور اس کے خاندان کے ساتھ برے سلوک کی افواہوں سے دربار اور دلی میں صفدر جنگ مخالف لہر اٹھ گئی۔ خانہ جنگی پھوٹ پڑی، جو دلی کی گلیوں میں مئی سے نومبر 1753 تک 6 ماہ تک جاری رہی۔ انتظام الدولہ اور عماد الملک صفدر جنگ مخالف قوتوں کے لیڈر تھے۔ اب طاقت کا توازن ان کے ہاتھ میں تھا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر صفدر جنگ نے شہنشاہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور مخالفین سے صلح کر لی۔ باہمی معاہدے کے تحت صفدر جنگ کو اودھ اور الہ آباد کی گورنری دے دی گئی اور وہ اپنی تمام فوج لے کر 7 نومبر 1753 کو دلی سے چلے گئے۔ شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے دور کے آخری 2 یا 3 برسوں میں ریاست کے امور خود چلانا شروع کر دیے۔ وہ پورے 6 گھنٹے مصروف رہتا، اس دوران نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، علاقوں سے آئی خبریں پڑھتا، صوبے داروں کے خطوط کا جواب دیتا، شکایات سنتا، فوجی فہرستوں کا معائنہ کرتا اور مالی اور انتظامی معاملات پر حکم جاری کرتا۔ تاہم ان احکامات پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ کام کا وقت ختم ہونے پر اگلے 18 گھنٹوں کے لیے مردوں سے دور حرم کی خواتین کے پاس چلا جاتا، پھر اعلیٰ ترین وزیر کو بھی شرف باریابی نہ ملتا۔ عام طور پر بہترین جاگیر شہنشاہ کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور شہنشاہ کے پاس ٹیکس کے علاوہ اس جاگیر کی آمدن بھی آتی ہے، مگر پہلے جاوید خان اور صفدر جنگ جیسے امراء اور بعد میں عماد الملک نے یہ آمدن اپنے لیے مخصوص کر لی۔
शहनशाह को कम ही हिस्सा दिया जाता। यूं शहनशाह उसके घर के मुलाजमों पर फाकों की नौबत आ गई। गवर्नर अपने अपने इलाकों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अमारत से रहने लगे। दरबार से वाबस्ता उमरा को बाकायदा आमदन मिलना बंद हो गई तो गुर्बत में उन्होंने अपने मुलाजमों और सिपाहियों को फारिग कर दिया। यूं शाही मुहाफ़िज़ों और दारुल हुकूमत के तोप खाने के सिपाहियों के अलावा जिनकी तनख्वाह महीनों से वाजिब थी, फ़ौजी ताकत तहलील हो गई, अमारत गुर्बत में बदल गई। वस्ती एशिया के सिपाहियों और शहनशाह के घरेलू सिपाहियों ने वज़ीरों, उमरा, ताजरों और दस्तकारों से तमाम कीमती अशिया उठा लीं और इन्हें बेच दिया। उमरा को ऐसा बेइज्जत किया कि उनके पास सिर्फ पहनने के कपड़े और मट्टी के बर्तन ही बचे। जब शहनशाह ने तहकीकात की तो तनख्वाहों के 3 साल के वाजबात निकले। ख़जाने में एक पाई भी होने का क्या इम्कान था। बस तवाइफुल मलूकी थी, यानी रियासत टुकड़ों में बट चुकी थी। इंतज़ामुद्दौला को शहनशाह ने खाना जंगी के दौरान ही वज़ीर मुकर्रर कर दिया था, मगर अब इमादुल मुल्क की क़यादत में उमरा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। गुस्से में इमादुल मुल्क ने बेबस शहनशाह से तख्त ही छीन लिया और एक और मुग़ल शहज़ादे अज़ीज़ुद्दीन को कैद से निकाला और आलमगीर दोम के ख़िताब के साथ तख्त नशीन कर दिया। नए शहनशाह ने अहमद शाह की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया और सैफुल्ला की सरबराही में सिपाही ख़ास महल की डोरी से हरम में दाखिल हुए तो अहमद शाह और उनकी वालदा को रंग महल के सामने बाग के दरख्तों में छुपा दिया गया। पहले उन्होंने साबिक शहनशाह को बाहरी जानब एक कमरे में बंद किया, फिर उसकी वालदा का चेहरा छुपाने के लिए मुंह पर शाल फेंक कर उसे भी उसी कमरे में ले जाया गया। माजूल शहनशाह प्यास और जहनी सदमे की शिद्दत से पानी के लिए पुकारता रहा। सैफुल्ला ने वहीं मट्टी में पड़े टूटे घड़े के एक टुकड़े में पानी डालकर उसके मुंह के करीब किया। 1 हफ्ते बाद साबिक शहनशाह और उसकी वालदा की आंखें निकाल दी गईं। उधम बाई ने अहमद शाह में किरदार की कमी को बढ़ावा दिया और उसी किरदार की कमी ने उसकी अपनी और उसके बेटे की किस्मत पर मोहर लगा दी। अहमद शाह सलीमगढ़ किले में कैद रहा। शहनशाह शाह आलम सानी के दौर में 1775 यकम जनवरी को 49 साल की उम्र में वफ़ात पा गया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।